معزز ترین کلام سے محفل کا آغاز کرتے تاکہ یہ تقریب بابرکت اور بارکت بن جائے. لہذا اب بلا کسی تاخیر حافظ محمد عمر بن وسیع الزمان کو ان مصروں کے تناظر میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن آیات کے نور سے محفل میں اجازت کا شامیانہ کام دیں. سناؤ سلام اصحاب درد کو, ظلمت شمس سے نکالو سرد کو, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رحمت نے بدل ڈالا تھا تقدیر عمر کو. میں حافظ محمد عمر کو مدعو کرتا ہوں کہ آئے الہی کا رحمت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاء اللہ سبحان اللہ. فضیلت الشیخ عبد الرحمان سراجی حفظہ اللہ, آپ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں, پھر بھی رسماً آپ کا تعارف پیش کر رہا. آپ عالم فاضل متعلم ہیں, جامعہ سراج العلوم جنات سے فارغت حاصل کی. یوٹیوب پر آپ کے بہت سارے تقاریر مختلف عناوین پر موجود ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں میں. فضیلت الشیخ عبد الرحمان سراجی حفظہ اللہ کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. کئی مرتبہ لاہور میں بھی آپ کے تقاریر اور دعوات مختلف عناوین پر ہوئے ہیں.
جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی نکل سکتے ہیں۔ ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی برسر پیداوار کرتے، اس زمانے میں جہالت کے خلاف، اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی برسر پیداوار ہے۔ تو میں موضوع کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہمیں مطمئن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، حکم ہوا ہے دور حاضر کے فتنے، اس تعلق سے کچھ بات آپ لوگوں کے سامنے کی جائے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر کئی معنی کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر ابتلا، آزمائش، امتحان، ان سب چیزوں کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب سونے کو آگ کے اندر ڈال کر
اس کو نکھارا جاتا ہے، اس پروسیس کو، اس عمل کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں گے تو آگے آپ کو سمجھ میں اور بھی بہت ساری باتیں آتی رہیں گی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، پھر دیکھیں گے کہ دور حاضر کے کچھ فتنوں پر بھی بات کریں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کو اٹھا نہ لیا جائے، علم کو اٹھا نہ لیا جائے۔ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے جلدی جلدی آنے لگیں گے، جلدی جلدی زلزلے آئیں گے۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ تین چیزیں ہو گئی، لیکن ان تینوں چیزوں پر اب مجھے بات نہیں کرنا ہے، یہ کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب قیامت کی نشانیاں، اس تعلق سے انشاءاللہ کبھی بات ہوگی تب ان تینوں چیزوں کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی، فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، وتظہر الفتن، جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، فتنے ظاہر نہ ہونے لگیں۔ جب فتنوں کا دور آ جائے گا، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، اس وقت قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعۃ، معلوم یہ ہوا کہ قیامت جتنے قریب ہوتی چلی جائے گی، قیامت جتنی قریب ہوتی چلی جائے گی، اسی طریقے سے فتنے رونما ہونے لگیں گے، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کے قریب فتنے ظاہر ہوں گے۔ اب ایک دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون فتن، ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاعد فیہا خیر من القائم، والقائم فیہا خیر من الماشی، والماشی فیہا خیر من الساعی۔ جب ایسا زمانہ آ جائے، فتنے ظاہر ہونے لگے، فتنے رونما ہونے لگے، فتنوں پر فتنے آنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دور کے اندر بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ فتنے کے زمانے میں زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، بلکہ دین پر جمنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے اب فتنے کے تعلق سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فتنے ظاہر ہوں گے، فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم، قریب ہے ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی، بکریاں، یہ بکری جو آپ پالتے ہیں نا، ہاں یہی، یکون خیر مال المسلم غنم، بہترین مال اس کا بکریاں ہوں گی۔ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے بکریوں کو لے کر پہاڑوں پہ چلا جائے گا، یتبع بِأَشَافَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقِطَرِ یَفِرُّ بِدِینِهِ مِنَ الْفِتَنِ، کہ دنیا کے اندر اگر رہے گا اس کا دین برباد ہو جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے بکریاں لے کر پہاڑ پہ چلا جائے گا، وہاں اکیلے زندگی گزار
گزارنے کی کوشش کرے گا وہیں پہ رہے گا، بکریاں چرائے گا، ان کا دودھ دوئے گا، نکالے گا، پیے گا اور اللہ کو یاد کرے گا۔ اتنے فتنے ہوں گے کہ آدمی کو دنیا میں رہنے کا موقع نہ ملے، زندگی گزارنے کا موقع نہ ملے، دین کو بچانے کے لیے بھاگے۔ ایک اور حدیث سنیے فتنے کے تعلق سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے اندر ایک بڑے اور اونچے مکان کی چھت پر چڑھے۔ کہاں پر چڑھے؟ علی اتم من آتام المدینہ، ایک بڑا اونچا سا مکان تھا، اس مکان کی چھت پر چڑھے اور آپ نے وہاں چڑھنے کے بعد میں اپنے صحابہ سے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، کیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم کو بھی نظر آ رہا ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تمہیں بھی دکھائی دے رہا ہے؟ ہمارا تمہارا زمانہ نہیں تھا، سب بتاتے تھے کیا کیا دکھ رہا ہے، نیچے کیا دکھ رہا ہے، دائیں سائیڈ میں کیا ہے، بائیں سائیڈ میں کیا ہے، سب بس پوچھنے کی دیری ہے، سوال کے جواب ہمارے پاس موجود رہتے ہیں، ہے نا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا، انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بارش کی بوندیں تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بھی تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا۔ بارش سے تسبیح دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو۔ جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے مکان پر گرتی ہے، چھوٹے مکان پر نہیں گرتی۔ چھوٹا مکان بھیگتا ہے، بڑا مکان نہیں بھیگتا۔ کچا مکان بھیگ جاتا ہے، پکا مکان نہیں بھیگتا، ایسا نہیں ہوتا نا۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ ہوتی ہے، جتنے ایریے جتنے علاقے میں بارش ہوگی، چھوٹا مکان ہو، بڑا مکان ہو، کچا مکان ہو، پکا مکان ہو، سارے گھروں کے اوپر بارش ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے میں دیکھ رہا ہوں خلال بیوتکم، تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ وضو میں خلال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہاتھ پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ انگلی ڈال کر جو، تو خلال بیوتکم تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث سنیے فتنے کے تعلق سے، یہاں بارش سے تسبیح دی ہے، یعنی وہ فتنے عام ہوں گے، ہر گھر میں جائیں گے، ہر گھر میں گھسیں گے، ہر گھر ان فتنوں سے پریشان ہوگا۔ ایک اور حدیث سنیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، فتنے رونما ہونے سے پہلے، فتنے آنے سے پہلے، فتنے دنیا کے اندر پھیل جانے سے پہلے، بادروا بالاعمال فتنا، فتنے پھیل جانے سے پہلے کیا کرو؟ فرمایا بادروا بالاعمال، نیک اعمال کے اندر جلدی کر لو، نیک اعمال کے اندر جلدی کرو، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا، بات سمجھ میں آ رہی؟ فتنے پھیلنے سے پہلے نیک اعمال میں کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال میں جلدی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جلدی کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں اور اس فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ کو نیک عمل کرنے کا موقع ہی نہ مل پائے، اور نیک عمل کے آپ کو عمل کرنے کا ہی موقع نہ مل پائے۔ آج لوگ فتنوں کا شکار ہیں کہ نہیں؟ یہ میں دھیمے دھیمے آپ کو ابھی بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، کیوں؟ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی آدمی فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو نیک عمل کرنا پڑیں گے۔ اگر وہ نیک عمل کرتا رہے گا تو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے فتنوں سے وہ بچ جائے گا۔ بادروا بالاعمال فتنا، نیک اعمال کرو، فتنوں کے پھیلنے سے پہلے جلدی کرو۔ کقطع اللیل المظلم، وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، کالی رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں، پہلی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتنوں کو بارش سے تشبیہ دی تھی کہ بارش کی طرح ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی رات کے ٹکڑوں، کالی رات کے حصوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی تشبیہ دی ہے، کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ تو کالی رات کے ٹکڑے، کالی رات کیسی ہوتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کالی رات جب ہوتی ہے تو آدمی کو دکھائی کم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، آدمی کو دکھائی کم دیتا ہے۔ تو جب فتنے آئیں گے تو آدمی پریشان ہو جائے گا کہ اب کیا کریں۔ جیسے رات اندھیرا زیادہ ہو تو آدمی کو دکھائی کم دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے۔ تو فتنے جب آئیں گے تو آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کرے۔ دوسری چیز، رات کے اندھیرے میں آدمی ڈرتا ہے، اور دن کے مقابلے رات کے اندھیرے میں انسان پر آسانی سے اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر قابو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ رات کے اندھیروں سے تشبیہ دی ہے کہ آدمی کے اوپر ایسے یہ حملہ ور ہوں گے کہ جیسے اندھیری رات میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے حملہ ہو رہا ہے، اور دوسری چیز آپ کو آگے دکھ بھی نہیں رہا، اور تیسری چیز اگر آپ اندھیری رات میں دوڑنا بھی چاہیں گے تو دوڑ سکیں گے، کہیں ٹھوکر کھائیں گے، گر پڑیں گے، کہیں کہیں پہنچیں گے، کبھی کہیں گریں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو یوں سمجھ لو کہ جیسے کالی رات کا زمانہ ہے، کالی رات ہے کہ آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہے، آپ کے اوپر حملہ ہونے کا خطرہ بھی ہے اور آپ بھاگ بھی نہیں سکتے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ نیک اعمال کرو۔ یہ میں نے دو چار حدیثیں فتنوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو سنا دی ہیں، ورنہ حدیث کی کتابوں کے اندر تو محدثین کرام نے کتاب الفتن کے نام سے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فتنے کیوں آتے ہیں؟ فتنے کیوں آتے ہیں؟ تو دیکھیے، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، یہ بات یاد رکھنا، فتنے کے جب معنی میں نے بتائے تھے آپ لوگوں کو، اب اس کو قرآنی آیت کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ فتنے کیوں آتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا، احسب الناس ان یترکوا، کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور کیا ہم ان کو آزمائیں گے نہیں۔ فری میں جنت چاہتے ہو تو ایسے ہی جنت چاہتے ہو، کہہ دیا ہم نے، ہم ایمان لائے، ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ بڑا درست ہے، چلو لے لیو، پکڑو جنت۔ تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اتنا کہہ دو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم ایمان والے ہیں اور جنت مل جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے تم یہ سوچتے ہو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسی چھوڑ دیا جائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی لوگ گزرے تھے، انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان کو آزمایا، تم سے پہلے کے لوگ جو گزرے، تم سے پہلے کی امتیں جو گزری، تم سے پہلے جو نبی آئے ان کی جو امتیں آئیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اپنے ایمان کے دعوے کے اندر سچا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات آپ لوگوں کے؟ تو فتنے کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العالمین آزمائے، امتحان لے کہ تم میں سے کون صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے اور کون حقیقت میں سچا ہے۔ تو جب فتنے رونما ہوتے ہیں تب انسان کا اصل چہرہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس طرف کھڑا ہے، یہ کس طرف ہے، کس طرف کھڑا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ فتنے آئیں تو خوب نیک عمل کرو،
آئیے اب کچھ فتنوں کے اوپر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں. ایک فتنہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس فتنے کو فتنہ سمجھا ہی نہیں جاتا. جی، اس فتنے کو فتنہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور فتنہ ہے سب سے بڑا. جانتے ہیں وہ فتنہ کون سا ہے؟ وہ فتنہ ہے شرک. آپ کا دھیان گیا اس طرف؟ یہ شرک کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں دیکھو ہمارے یہاں مسلمان کتنے بھولے ہیں، یہ جو سب سے بڑا فتنہ اس کو فتنہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھتے ہی نہیں فتنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سوال کریں. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کہتے ہیں ایُّ الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایُّ الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پیارے نبی کا جواب سنو، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک بنا لے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو پارٹنر بنا لے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے. ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے. اس سے بڑا اور کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ پیدا اللہ نے کیا، روزی روٹی اللہ دے رہا ہے، لیکن جب عبادت کی باری آئے تو سر کہیں اور جھکائیں، دعائیں کسی اور سے مانگیں، مشکل کشا کسی اور کو سمجھیں، حاجت روا کسی اور کو سمجھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ کے رہنا. اور جانتے ہو ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا. شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور اللہ کے ساتھ میں اگر کسی نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک بنا لیا، فرمایا فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے اللہ کے اوپر بہت بڑا الزام لگا دیا، بہت بڑا جھوٹا بہتان لگا دیا. آج لوگ شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر بیٹھے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں. یہ شرک نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے اللہ رب العالمین کے اوپر، یہ بہتان نہیں ہے اللہ رب العالمین کے اوپر. فرمایا فقد افطرا اسما عظیما، اس نے اللہ پر الزام لگایا، اس نے اللہ پر بہتان لگایا. تو شرک سب سے بڑا فتنہ ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، فریادیں، حاجت روا، مشکل کشا، ان کے سامنے جھولیاں پھیلائیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں، برکتیں مانگ رہے ہیں. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں. غور سے سننا ترجمہ، والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، یہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. کتنی لمبی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں.
کھجور کھائی ہوگی آپ لوگوں نے. کھجور کی گٹھلی پر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے. عرب کا زمانہ تھا, کھجوریں خوب ہوا کرتی تھیں تو سمجھتے تھے, جانتے بھی تھے اچھے طریقے سے, ہم لوگ بھی جانتے ہیں. فرمایا اس جھلی کے بھی یہ مالک نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ پہاڑ کے بھی مالک نہیں, یہ لوگ سمندر کے بھی مالک نہیں, یہ لوگ آسمان کے بھی مالک نہیں, یہ سورج چاند کے بھی مالک نہیں. یہ کہا جا سکتا تھا, لیکن سورج چاند آسمان زمین پہاڑ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں, بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مثال بھی اتنی چھوٹی چیز سے دی ہے کہ اس سے زیادہ ذلت ان کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتی. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کھجور کی گٹھلی پر چڑھے ہوئے وہ جھلی ہی سے مثال کیوں دی. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گٹھلی جب آپ کھجور جب کھاتے ہیں نا, گٹھلی کے اوپر جو چھلکا آ جاتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اگر منہ میں آ گیا تو اندر چلا گیا, نہیں تو گٹھلی کے ساتھ باہر پھینک دیا. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ. لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت دیکھو, یہ پتلا سا دھاگا اور یہ پتلی سی جھلی, اس کا کام یہ ہے کہ یہ گٹھلی کے کھٹے پن کو کھجور کے اندر نہیں جانے دیتا اور کھجور کی مٹھاس کو گٹھلی کے اندر نہیں جانے دیتا. ما یملکون من قطمیر, کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے فالتو نہیں بنائی ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا بڑا فتنہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ شرک ہے, جس کو لوگ فتنہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ذرا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہوں گے. کیا سمجھاتے ہیں؟ کیا ہمارے سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہے ہیں, 7-8 سال کی عمر ہوگی. آپ ارشاد فرماتے ہیں یا غلام, اے میرے بچے. چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہے ہیں, اور کیا سمجھا رہے ہیں؟ اللہ کی توحید بتا رہے ہیں. کیا کہا؟ فرمایا اے میرے بچے, اے غلام, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ ملے گا جتنا اللہ نے تمہاری قسمت کے اندر فائدہ لکھ دیا ہے. یعنی ساری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور فرمایا وَلَوِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اور اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے. توحید سمجھائی جا رہی ہے. اب میں ایک آیت سنا کر بات آگے بڑھاؤں گا. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں شرک کی تمام قسموں کو اللہ رب العالمین نے پورا سب کھنڈن کر کے رکھ دیا ہے. کیا ہے آیت؟ اللہ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو, لا یملکون مثقال ذرۃ, ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو, لا یملکون مثقال ذرۃ, ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. وما لهم فیہما من شرک, اور نہ کوئی اللہ کا مشیر ہے, نہ کوئی اللہ کا وزیر ہے, نہ کوئی اللہ کا ساتھی ہے, نہ کوئی اللہ کا پارٹنر ہے. وما له منهم من ظہیر, اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کی مدد کرنے والا ہے. یعنی مالک بھی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, مالک نہیں ہے تو پارٹنر ہو سکتے ہیں, یعنی اکیلا تو مالک نہیں ہے لیکن پارٹنر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہا کہ پارٹنر بھی, مالک بھی نہیں, پارٹنر بھی نہیں ہے. تو آپ نے سوچا ہوگا کہ چلو پارٹنر نہیں ہے تو کیا ہوا, لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی مدد کر دیا کرتے ہوں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی مدد کر دیا کرتے ہوں گے. فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ, یہ اللہ کی مدد بھی نہیں کرتے, ان کے اندر اس بات کی بھی طاقت نہیں ہے. تو نہ پارٹنر ہیں, نہ مدد کرنے والے ہیں, اور نہ ہی مالک ہیں. یہ ساری شرک کی قسموں کو اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر کھنڈن کر دیا.
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ دیکھو اللہ کی قدرت. ان کے باپ کا نام جانتے ہو؟ حضرت اکرمہ کے باپ کا نام جانتے ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ابو جہل. ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ. فتح مکہ تک اسلام نہیں لائے. فتح مکہ جب ہوا سن 8 ہجری میں، اس وقت تک یہ اسلام نہیں لائے تھے. اور ابو جہل تو جنگ بدر کے اندر مارا گیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا تھا. تو یہ فتح مکہ تک اسلام نہیں لائے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو ڈر کی وجہ سے مکہ سے بھاگ گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان پکڑ لیں تو ہمیں مار ڈالیں، ہماری گردن مار دی جائے، کیونکہ مخالفت بہت کی تھی باپ کے ساتھ میں مل کر. بھاگے، مکہ سے نکلے، سمندر کے کنارے آئے، کشتی جا رہی تھی، اس کشتی پہ بیٹھ گئے کہ جلدی سے جلدی مکہ کو چھوڑ دیا جائے، مکہ سے دور چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی آ جائے اور مجھے پکڑ کر لے جائے. ایک کشتی جا رہی تھی، اسی کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی جب بیچ سمندر میں، بیچ دریا میں پہنچی، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ گرداب کا شکار ہو گئی. پانی کی لہریں آ رہی ہیں، پانی کی موجیں آ رہی ہیں، طوفان کے اندر گر گئی. اب ڈوبے کہ تب ڈوبے، ابھی کشتی پلٹی. بس یہی حالت تھی کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے کہنے لگے، کیا کہنے ہیں غور سے سننا، کہنے لگے دیکھو اس وقت اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے، اس لیے خلوص کے ساتھ میں صرف اور صرف اللہ کو پکارو. یہ بھی اسی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ بچا سکتا ہے، صرف اللہ کو خلوص کے ساتھ میں پکارو. جیسے ہی الفاظ ان کے کانوں سے ٹکرائے فوراً کہنے لگے اگر جو ہمیں سمندر کے اندر بچا سکتا ہے وہی ہمیں خشکی کے اندر بچا سکتا ہے. ہم 20 سال سے تو فالتو میں محمد رسول اللہ سے لڑ رہے تھے، کیا محمد رسول اللہ تو یہی تو کہتے تھے، کیا ان کا فرمان بھی تو یہی تھا، کیا ان کا کہنا یہ نہیں تھا، وہ بھی تو ہم سے یہی کہتے تھے، ہم تو فالتو میں لڑ رہے تھے. مورخین نے لکھا ہے اسی وقت حضرت اکرمہ نے اپنے دل کے اندر یہ عہد کیا، اے اللہ اگر تو نے اس طوفان سے بچا لیا، اس سمندری طوفان سے بچا لیا، میری جان بچ گئی تو سب سے پہلے میں محمد رسول اللہ کے پاس میں جاؤں گا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے اللہ کی توحید. بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو سمجھ میں آ رہا ہے پہلا فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس فتنے کو ہم فتنہ سمجھتے نہیں. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، لو اشرکوا، اللہ فرماتا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. 18 نبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ایک ہی جگہ پر، اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے بتایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اگر یہ سارے کے سارے جن کا ذکر ہوا ہے، یہ سارے کے سارے اگر شرک کر لیتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے، ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے. اللہ کے بندو نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نماز کے بعد کہتے ہو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تو جس کو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس سے روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں. پھر توحید کہاں چلی جاتی ہے؟ ولو اشرکوا لحبط عنہم. اچھا بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. اب شرک کرنے والے سوچیں گے کہ چلو جنت حرام ہے لیکن جہنم میں بھی تو نہیں جا رہے ہیں. آگے کی آیت ہے، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جنت حرام ہے، ٹھکانہ جہنم ہے.
اب اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو جنت حرام ہے جہنم ٹھکانا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان ظلم کرنے والے، ان شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. فتنہ سمجھ میں آ گیا؟ بچنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں چلیے اب ایک دوسرے فتنے کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ وہ فتنہ ہے جس کو لوگ فتنہ سمجھتے نہیں تھے، لیکن یہ سب سے بڑا فتنہ. دوسرا فتنہ، یہ بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے. یہ وہ فتنہ ہے جس کو لوگ دین سمجھتے ہیں. یہ ہے فتنہ لیکن اس کو لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں. اور یہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ ہے بدعت. یہ بھی فتنہ ہے، ہر گھر میں پہنچ چکا ہے نہ پہنچ چکا. بدعتیں داخل ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ شرک داخل ہو رہا ہے کہ نہیں داخل ہو رہا ہے؟ یہ وہ فتنہ ہے جس کو لوگ کرتے ہیں اور دین سمجھ کر کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بدعت کہتے ہیں. بدعت سمجھاؤں میں آپ لوگوں کو، آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، آپ کے کام آئے گا. بدعت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر نئی چیز کو، نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا بنانے والا ہے. یہاں اللہ نے اپنے لیے بدیع کا لفظ استعمال کیا جو لفظ بدا سے نکلا ہے. تو بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، لیکن اس نئی چیز کو، اس کو غور سے سننا، نئی چیز بدعت، لیکن وہ نئی چیز جس کی پرانی مثال نہ پائی جاتی ہو، سابقہ مثال اس کی نہ پائی جاتی ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. نیا ہو اور پرانا کوئی مثال بھی اس کی نہ پائی جاتی ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان کا بدیع ہوں، یعنی میں نے اس کو بنایا ہے. تو کیا اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی ماڈل رکھا ہوا تھا پہلے زمین و آسمان کا کہ مجھے اس طریقے کا بنانا ہے؟ نہیں تھا نا ماڈل. اللہ نے چاہا اور بن گیا. تو زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے انجینئر پہلے اس کا ماڈل تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہ بلڈنگ بناتے ہیں، ایسا نہیں. اس کی کوئی مثال نہیں تھی اللہ کے سامنے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا. تو یعنی ایسی نئی چیز جس کی پرانی مثال نہ پائی جاتی ہو. اور شریعت کے اندر بدعت کہتے ہیں ایسی نئی چیز جس کی مثال کتاب و سنت کے اندر اور قرآن و حدیث کے اندر نہ پائی جاتی ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب ایک عربی کہاوت سے آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں. عرب کے لوگ اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے، اونٹ کی سواری. تو جب اونٹ تھک جاتا تھا، اونٹ جب تھک جاتا تھا تو کہتے تھے ابدعت الابل، اونٹ تھک گیا. دیکھو ابداع وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو بدعت جس سے بنا ہے، وہی لفظ استعمال ہوا. ابدعت الابل، اونٹ تھک گیا. جب اونٹ تھک جاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ ابدعت الابل، اونٹ تھک گیا. کیا پتا چلا کہ اونٹ پہلے تھکا ہوا بولو نہیں تھا. تھکان کب آئی؟ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھکان بعد میں آئی. تو جو چیز پہلے نہیں تھی اور بعد میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بدعت کہتے ہیں. نئی چیز بدعت ہے. اونٹ پہلے ٹھیک تھا، چاقو چوبند تھا، چست تھا، فرت تھا، بالکل صحیح تھا، چلتے 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 اب تھکان آئی اس کو تو کہا ابدعت الابل، اونٹ تھک گیا. تو پہلے نہیں تھا اب تھکا ہے. بدعت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ پہلے نہیں تھی اب آئی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بدعت کو دین سمجھ کر کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے افسوس کی بات ہے. کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی نہ ہو؟ کوئی چیز ایسی بچی ہے؟ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ دین مکمل ہو چکا ہے یا ابھی کچھ باقی ہے؟ دین مکمل ہو چکا ہے نا. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کب؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے نبی ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، میں نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین سے میں راضی ہو گیا.
کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو دین محمد رسول اللہ پہ مکمل ہوا وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، اور اللہ اسی دین و اسلام سے راضی ہے، کیونکہ مکمل ہونے کا اور دین اسلام پہ راضی ہونے کا ذکر ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی جو دین نبی کے زمانے میں نبی پر مکمل ہوا، اللہ کون سے دین سے راضی ہے؟ بولو، اسی دین سے جو نبی کے زمانے میں نبی پر ہی مکمل ہو گیا۔ اس لیے مکمل کا ذکر اور راضی ہونے کا ذکر دونوں کا ایک ساتھ کیا۔ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ جی، دین کیسے مکمل ہوا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ ایک یہودی نے ان سے چڑھانے کے لیے ایک سوال کیا، چڑھانے کے لیے کہا ہم نے سنا ہے تمہارے نبی تمہیں تو ہر چیز بتاتے ہیں، ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ پاخانے پیشاب کی باتیں بھی تم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ مطلب مذاق بنانے کے لیے یہ بات بولی تھی اس نے، پاخانے پیشاب کی باتیں بھی تمہارے نبی بتاتے، اتنا بڑا نبی پاخانے پیشاب کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء۔ سوال کر رہا ہے کہ تمہارا نبی تمہیں پخانے اور پیشاب کے تعلق سے بھی باتیں بتاتا ہے۔ فرمایا اجل ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ جب تم پخانے پیشاب کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کیا کرو نہ قبلے کی طرف پیٹ کیا کرو۔ کیوں نہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ او ان نستنجی بالیمین، اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا کرو۔ او ان نستنجی برجین او بعظم، ہمارے نبی نے ہمیں تو یہ بھی بتایا ہے کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو۔ اب بتاؤ، جس نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتا دی ہوں، کس ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، استنجا کے وقت بیٹھنا کس طرح منہ کر کے ہے، اور استعمال کیا کرنا ہے کیا نہیں استعمال کرنا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نبی نے یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دی ہوں جو آج کے لوگوں نے نکال رکھی ہیں؟ محرم، کنڈے، سبرات، بارافات، 11ویں، چہلم، رجب، گجب، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں۔ بیچ میں کچھ ٹائم آئم اگر بچ جاتا ہے تو اس میں جلوس نکلتے ہیں، اس میں عرس چلتے ہیں۔ جس نبی نے ساری چیزیں بتا دی ہیں چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے قریب کر سکتی ہے، قد امرتکم بہ، میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی ہے اور تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہیں، قد نہیتکم، ہم نے اس سے تمہیں منع بھی کر دیا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں ہے، ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اب اگر کوئی اس تمام چیزوں کے باوجود بھی دین کے اندر نئی چیزیں نکالنے کی کوشش کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبا، اللہ کے نبی جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے، یہ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے، غور سے سنو مسلمانوں، اتنی خطرناک چیز ہے۔ کان رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے، آپ خطبے میں واعظ و نصیحت کرتے اور ساتھ میں صحابی رسول فرماتے ہیں، یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے ضرور فرمایا کرتے تھے۔ کون سے جملے فرمایا؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی کتاب کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین چیز، سب سے بدترین بات دین کے اندر نئی چیز نکالنا ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نکالی ہوئی چیز بدعت ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرا رہے ہیں، کیوں سمجھا رہے ہیں، کیوں بچا رہے ہیں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ بدعت کتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری چیزیں بتاؤں گا، بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، مجھے اور بھی چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں،
برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، حدیث کے اندر آیا کہ اس کو چھینک آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے برابر میں ہے اور اس کو چھینک آئی۔ جب اس آدمی نے چھینکا تو کہتا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تو چھینک آئی تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس نے کیا بڑھا دیا؟ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بڑھا دیا۔ اچھا یہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کیا چیز ہے؟ یہ نبی پر درودی تو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی تو ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک پڑھنا چاہیے، اس میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ نبی پر درود پڑھنا چاہیے، اس نے بڑھا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا کو اس طریقے سے نہیں سکھایا۔ ہم نبی کے زمانے میں یہ دعا اس طریقے سے نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم تو نبی کے زمانے میں جب کسی کو چھینک آتی تھی تو الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بڑھانے پر ڈانٹا اور منع کرا۔ ہمارے تمہارے زمانے کا آدمی اگر کہہ دے کر کے بول دے، کہیں گے وہابی ہے، وہابی ہے، گستاخ ہے نبی کا۔ لگاؤ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیا کہو گے؟ ان کو وہابی کہو گے؟ کہا کہ درود ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن یہاں نبی نے نہیں سکھایا، تو جہاں نبی نے سکھایا وہاں پڑھنا ہے، جہاں نہیں سکھایا وہاں نہیں پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کوفہ کی مسجد ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے۔ کوفہ کی جامع مسجد ہے، آج آپ بھی اتنی بڑی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، اب سوچو کہ اس زمانے میں کوفہ کی جامع مسجد کیا عالم ہوگا مسجد کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کتنا بڑا نبی کا صحابی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد کے اندر حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سبحوا مئتن فیسبحون مئتن، تو سب لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سب لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو 100 مرتبہ سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا، مسجد سے واپس ہو گئے اور سیدھے گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، جو اسی کوفہ کے اندر رہتے ہیں اور اسی مسجد کے اندر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ دروازے پر پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، آواز لگائی، کیا عبداللہ ابن مسعود نماز کے لیے نکل چکے ہیں؟ کہا نہیں مسجد میں ابھی نہیں گئے ہیں، گھر میں ہی ہیں۔ کہا کون؟ کہا میں ابو موسیٰ اشعری۔ وہ باہر نکلے، دعا سلام ہوا۔ کہا کیا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہا رأیت فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، میں نے دیکھا وہاں پر کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوسا حلقا ینتظرون فی الصلاۃ، فجر کی نماز کی جماعت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا، اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کا، ان کے پاس میں کنکریاں ہیں، اسی پر وہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اسی پر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اسی پر اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے 100 بار کہو، پھر 100 بار کہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے 100 بار کہو، پھر سے 100 بار کہتے ہیں، اسی طریقے سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ راستے میں دونوں صحابیوں کی بات ہو رہی ہے۔ حدیث کے اندر آیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بڑا غصہ ہوئے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر آئے اور آ کر کہنے لگے ما رآکم تصنعون، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اے عبداللہ بن مسعود، یا ابا عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن۔ کہا ہے عبداللہ بن مسعود، ہم یہاں پر تکبیر، تسبیح اور تحلیل پڑھ رہے ہیں۔ کہا اس انداز میں پڑھ رہے ہو؟ کہا اس انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ سنو مسلمانوں، فرمایا یا امت محمد ویحکم
ہائے افسوس تمہاری بربادی، یا امت محمد، اے محمد الرسول اللہ کی امت کے لوگوں، اے محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں، ہائے تمہاری بربادی، ما اسرع ہلاکتکم، کتنی جلدی تم تباہ و برباد ہو گئے، کتنی جلدی تم برباد ہو گئے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، دیکھو نبی کے صحابہ کی کتنی بڑی تعداد ابھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ ھذہ ثیابہ لم تبلا، اور ابھی تو نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، وآنیتہ لم تکسر، ابھی تو نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم کتنی جلدی ہلاک و برباد ہو گئے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تم تسبیح پڑھ رہے ہو، تکبیر پڑھ رہے ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہو، لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے تم کتنی جلدی برباد ہو گئے، کتنی جلدی ہلاک ہو گئے۔ تم نے طریقہ وہ نکالا جو دین کے اندر ہے ہی نہیں، تم نے طریقہ وہ نکالا جو شریعت کے اندر ہے ہی نہیں ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے، یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ تو خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمارا ارادہ تو نیکی پانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نیکی کمانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرمانے لگے کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنا نیکیوں کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو نیکی ملتی ہی نہیں ہے۔ تو بدعت سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگ اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن انجام کیا ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کی نماز میں سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ غاشیہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، اپنے آپ کو تھکا لیا ہوگا، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، جب قیامت کا دن ہوگا اٹھا کر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کون سے عمل کر کے تھکے ہوں گے؟ یہی بدعتوں والے۔ دیکھتے نہیں ہو جب کوئی مہینہ اس طریقے کا آتا ہے تو کتنی محنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ حوض کوثر پہ میں بیٹھا ہوا ہوں گا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اقوام، ایک قوم آئے گی، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، عارفہم ویعرفوننی، میں بھی انہیں پہچان لوں گا، وہ بھی مجھے پہچان لیں گے، ثم یحال بینی وبینہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے بیچ میں آ جائیں گے، میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو تم نے کیوں روک دیا؟ فرمایا فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کتنے نئے کام نکال لیے تھے، دین کے اندر کتنی بدعتیں نکالنی تھی، دین کے اندر کتنے نئے کاموں کو ایجاد کر لیا تھا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، میں یہ بات سننے کے بعد کہوں گا دور ہو جاؤ، یہاں سے دور لے جاؤ، ان لوگوں کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ کس کا انجام ہو رہا ہے یہ؟ بولو، دین کے اندر نیا کام نکالنے والوں کا۔ اور کس لیے کیا؟ دین سمجھ کر کیا، دین سمجھ کر کیا۔ اس سے زیادہ گھاٹے میں کوئی دوسرا شخص ہو سکتا ہے کیا؟ ایک کام بھی کرے، محنت بھی کرے، ٹائم بھی لگائے، پیسہ بھی لگائے، دین بھی سمجھے، اور کام دین کا نہ ہو، اور قیامت کے دن سوائے افسوس کی اور کچھ نہ ملنا پڑے۔ تو دوسرا فتنہ جس کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں وہ کون سا فتنہ ہے؟ بدعت کا فتنہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہلا فتنہ شرک کا فتنہ، دوسرا فتنہ بدعت کا فتنہ۔ اب ایک تیسرا فتنہ دیکھتے ہیں جو اس وقت بہت تیزی کے ساتھ میں بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ تیسرا فتنہ کیا ہے؟ وہ تیسرا فتنہ کون سا ہے؟ وہ تیسرا فتنہ بہت غور سے سننا، وہ تیسرا فتنہ ہے صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنا، ہے کہ نہیں؟ بولو، اس وقت صحابہ کرام کے خلاف کتنی زبان درازیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کے خلاف کتنا بولا جا رہا ہے، کتنا الزام لگایا جا رہا ہے، کتنا برا کہا جا رہا ہے، کتنا سب و شتم کیا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کیا ہیں؟
صحابہ اکرام وہ جماعت، یہ وہ جماعت ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر سب سے پاک باز کوئی جماعت ہے تو وہ کس کی ہے؟ بولو، صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابھی میں آپ کو قرآن و حدیث سے انشاءاللہ اس کو ثابت کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول سنیے صحابہ کے بارے میں، آپ قول سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے نظر فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کو دیکھا، نظر فی قلوب العباد، تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بندوں کے دلوں کو دیکھنے کے بعد سب سے بہترین دل کس کا پایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کا دل سب سے بہترین پایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے فرماتے ہیں فاصطفاه لنفسه، تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وابتعثه برسالته، اور فیصلہ کر لیا کہ ان کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو نبی کے دل کے بعد سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا پایا، صحابہ کا پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فجعلہم وزراء نبی، فیصلہ کر لیا کہ یہ میرے نبی کے ساتھی بنیں گے، یہ میرے نبی کے صحابہ بنیں گے، یہ میرے نبی کے وزیر بنیں گے، یہ میرے نبی کے مشیر بنیں گے، یہ میرے نبی کے دوست بنیں گے، یہ میرے نبی کے صحابہ بنیں گے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چنے نبی بنانے کے لیے اور ساتھی ایسے ہی دے دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کی عقل میں یہ بات بیٹھ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی عقل میں یہ بات؟ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ ہدایت پر نہیں تھے؟ شک ہے آپ کو؟ یہ سارے کے سارے بولو بولو ہدایت پر تھے کہ نہیں تھے؟ سارے صحابہ ہدایت پر۔ ہدایت پر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہی رہتے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہدایت پر ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن صحابہ کا معاملہ اس سے اور ایک قدم آگے ہے۔ کیسے؟ صحابہ اکرام صرف ہدایت پر ہی نہیں تھے، بلکہ صحابہ اکرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار ہدایت بھی بنایا ہے۔ معیار ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ معیار ہدایت کہتے ہیں کہ جیسا وہ کر رہا ہے ویسا ہی تم کو کرنا ہے، یہ ہے معیار ہدایت۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی کے صحابہ کو بنایا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے دنیا کے لوگوں اگر تم اس طریقے سے ایمان لائے، اگر تمہارا ایمان اس طریقے سے ہوا، کس طریقے سے؟ فرمایا مَا آمَنْتُمْ بِمِثْلِ، جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پر مانے جاؤ گے۔ یعنی ایمان بھی اللہ کو اگر چاہیے تو کون سا چاہیے؟ بولو بولو، صحابہ والا ایمان چاہیے، صحابہ والا ایمان۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں ایمان ہو صحابہ کی طرح ہو یا نہ ہو، صحابہ کی جیسا ہو یا نہ ہو، کام چل جائے گا؟ بولو نہیں چلے گا نا، آپ کے کہنے سے نہیں کام چلے گا۔ میں قرآن کی آیت سے اس کو ثابت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، من بعد ما تبین له الہدیٰ، ہدایت آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر نکل جائے۔ دیکھو یہاں رسول کا ذکر، یہاں مومنوں کا ذکر۔ مفسرین فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں مومن صحابہ اکرام تھے،
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے یعنی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر نکل جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو صحابہ کے راستے کو چھوڑنے والا کہاں جائے گا؟ کون سے راستے پر جائے گا؟ جہنم کے راستے پر جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کام اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں، صحابہ اکرام کے خلاف طعن و تشنیع کرنا، ان کے اوپر الزام لگانا، ان کو برا کہنا، ان کے اوپر سب و شتم کرنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ جس طریقے سے اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، ان سے کہا، منافقین کہتے تھے ان کو۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو سورہ بقرہ تو آپ کو پتہ چلے گا منافقین کا جہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ نے فرمایا جب بھی کبھی صحابہ کو برا کہا گیا تو جواب کس نے دیا؟ عرش والے نے جواب دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی دھیمے دھیمے کر کے، عرش والے نے جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، کس سے؟ منافقین سے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں قرآن کریم سورہ بقرہ، منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ منافقین کے اور صحابہ کے ایمان میں فرق تھا کہ نہیں تھا؟ تو منافقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے صحابہ ایمان لائے اس طریقے سے تم ایمان لاؤ۔ تو منافقین کا جواب تھا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، کیا ہم ایسے ہی ایمان لے آئیں؟ اللہ نے جب ان کی اس بات کو سنا جواب دیا الا خبردار انہم، بے شک، ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ صحابہ کا دفاع کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جس نے زبان کھولی صحابہ اکرام کے خلاف، عرش والے نے اس کا جواب دیا۔ اور اللہ کی قسم ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہماری پوری زندگی کی، ساری عمر کی نمازیں، روزے، حج، عمرے، سخاوتیں، تلاوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ بولو نہیں کر سکتی۔ آپ کی عبادتیں کر سکتی ہیں مقابلہ؟ دھیمے بول رہے ہیں نا آپ لوگ، تو مجھے لگا کہ شاید آپ کو یہ گمان ہو کہ نہیں ہماری تو کر لیں گے۔ ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ ہیں وہ صحابہ اکرام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے، اور میرے کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا ہوگا، غلہ خرچ کیا ہوگا، تو تمہارا وہ سونے کا پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مد جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایسے ہاتھ بھریے اور ہاتھ میں جتنا غلہ آ جائے دونوں ہاتھوں میں، اس کو کہتے ہیں ایک مد۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مد احدہم ولا نصیفہ، ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ آدھا مد ہم لوگ ہیں اور صحابہ کیا ہے؟ سونے کا پہاڑ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ایک مد غلہ ہیں، اور صحابہ کون ہیں؟ سونے کا پہاڑ ہیں۔ یہ ایک مد غلہ کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ سونے کے پہاڑ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام، ان کے بارے میں
زبان درازیاں کرتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا ان کو سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے۔ بولو قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ الفاظ ہیں کہ نہیں؟ کس کے لیے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ صحابہ اکرام کے لیے فرمایا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا ہے، اور لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں اس دنیا کے اندر، اور ہمارے نوجوان بڑے غور سے بڑے شوق سے ان کو سنتے بھی ہیں، جو اپنی تقریروں کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو صحابہ کے خلاف تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، تقریریں کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، خطاب چل رہا ہے ان کا، اور لوگ ان کے فالوور بنے ہوئے ہیں۔ ارے مسلمانوں ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، کل قیامت کا دن ہو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میرے صحابہ سے محبت کرنے والے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور میرے صحابہ سے بغض رکھنے والے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، کہاں کھڑے ہو گئے؟ بولو۔ میرے صحابہ کا ساتھ دینے والے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، اور جو یہ کہتا تھا کہ میں صحابہ کے خلاف تلوار نکال لیتا اگر صحابہ کے زمانے میں ہوتا، وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، تو کس طرف کھڑے ہونا پسند کرو گے؟ تھوڑا سا تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ کون سے روٹ کو آپ نے پکڑ لیا ہے اور آپ اپنا ہیرو مان کر بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ فالوور بنے ہوئے ہیں، صحابہ کے خلاف اپنے دل کے اندر کدورت بھر رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کیڑے نکالنے والے؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ رب العالمین پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ اللہ پر اعتراض کرنے والے، اللہ کی قرآن کی آیتوں کا آپ انکار کرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام کی کتنی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، صحابہ اکرام کی کتنی فضیلتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، میں اگر بتانے لگوں ایک لمبا وقت چاہیے اس کے لیے۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں، جان مانگی تو جان دے دی، اولاد مانگی تو اولاد دے دی، گھر مانگا تو گھر دے دیا، مال مانگا تو مال دے دیا، کاروبار، گھر، مکان، ہر چیز اسلام کے نام پر قربان کر دی۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ فرمایا نا کہ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے 12 شاگرد تھے وہ بھی اتنے بہترین نہیں تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 70 لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر لے کر گئے تھے جب توریت کتاب اللہ تعالیٰ نے دی تھی، فرمایا کہ وہ 70 لوگ بھی اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے جو نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کے خلاف بدگمانیاں نہ پیدا کرو، صحابہ کے خلاف کدورتیں اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرو، صحابہ سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، انہی کے ذریعے سے دین اور اسلام ہم تک آیا۔ اگر تمہاری نظر میں صحابہ کی کوئی عزت نہیں، اگر تمہاری نظر میں صحابہ کی کوئی ویلو نہیں رہی، تو صحابہ کے اوپر ہی اگر آپ شک کرنے لگے تو پھر کہاں قرآن باقی بچے گا، کہاں حدیثیں باقی بچیں گی؟ کیونکہ قرآن اور حدیث آیا تو صحابہ کرام کے راستے سے ہی ہمارے پاس۔ کوشش یہی چل رہی ہے کہ آپ صحابہ پہ شک کریں، پھر حدیثوں پر شک کریں، پھر قرآن پر شک کریں، پلاننگ یہی ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے اس بات کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام سے محبت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، گالی دی، سب و شتم کیا، فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہو اس پر، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنتیں ہوں ایسے آدمی کے اوپر جو میرے صحابہ سے بغض رکھے، دشمنی رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کے دور کے اندر یہ فتنہ بھی بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے کہ لوگ صحابہ کے خلاف بھی بڑی زبان درازیاں کر رہے ہیں، بڑی زبانیں اپنی کھولتے جا رہے ہیں۔ چلیے جلدی سے ایک آدھ فتنے کا اور ذکر کر لیتے ہیں۔ آج کے دور کے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے یہ، اب جس کی بھی میں بات کر رہا ہوں، آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ۔ لیکن جانتے ہیں آپ
آپ اس فتنے کو لوگ فتنہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس فتنے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس فتنے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کا ماڈرن دور ہے، یہ آج کا ماڈرن دور ہے، یہ آج کا کلچر ہے، یہ فتنہ نہیں ہے، یہ فیشن ہے، فیشن۔ لیکن حقیقت میں یہ فتنہ ہے۔ اور کون سا فتنہ؟ بے حیائی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ۔ آپ دیکھیں لوگ بے حیائی لوگوں کے اندر کتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھ رہے، ننگے پن کو ننگا پن نہیں سمجھ رہے، بلکہ اس بے حیائی کو، اس ننگے پن کو انہوں نے ماڈرن زمانے کا نام دے رکھا ہے۔ بے حیائی کو کہتے ہیں فیشن ہے، ننگے پن کو کہتے ہیں کہ یہ تو ماڈرن زمانہ ہے۔ اور مولویوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر کام کے اوپر اعتراض کرو، یہ تو ان کا کام ہے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، حیا اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بولو، تقریر میں کر رہا ہوں، تھک آپ گئے ہے نا؟ حیا اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے نا۔ اور بے حیائی بری چیز ہے۔ دیکھو حیا کتنی پیاری چیز ہے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا تو بے حیائی آپ کو خود ہی بری لگنے لگے گی۔ میں حدیثیں سناتا ہوں، پیارے نبی فرماتے ہیں حیا کس کو پسند ہے جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حی ستیر یحب الحیاء والستر، بے شک اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا ہے، یحب الحیاء، اور حیا کو ہی اللہ پسند کرتا ہے، والستر، اور پردہ پوشی کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو حیا تو ایسی چیز ہے کہ آپ کو تو بعد میں پسند ہوگی، پہلے اللہ کو پسند ہو۔ ایک اور حدیث سناؤں، سن لیجئے، طبیعت خوش ہو جائے گی، حدیث بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم، بے شک تمہارا رب حیا والا ہے، حیا کرنے والا ہے، کریم، بڑا کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، اللہ حیا والا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ کو اس بات سے بولو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے، تو اللہ کو بہت پسند ہے حیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ چیز ہے، حیا، شرم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم اور حیا والے تھے۔ تو حیا اللہ کو پسند ہے، حیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ابھی سمجھ میں آیا کتنی زبردست چیز ہے؟ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر دروازے پر آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دروازے پہ دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر کا، آ جاؤ۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تہمت باندھے ہوئے تھے، اور آپ کی پنڈلی دکھ رہی تھی، تہمت تھوڑا اوپر تھا، پنڈلی آپ کی دکھ رہی تھی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں پنڈلی دکھ رہی تھی، اللہ کے نبی اسی طریقے سے لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا میں کون؟ کہا عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ حضرت عمر بھی اندر تشریف لائے، پنڈلی دکھ رہی ہے، آپ لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں، پھر سے دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا میں عثمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصبا ثیابہ، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑے کو بھی سیدھا کر لیا، کپڑا سیدھا کر لیا۔ جب یہ تینوں لوگ چلے گئے، اما عائشہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی جب ابو بکر آئے میرے والد، جب عمر آئے آپ سیدھے نہیں، آپ لیٹے رہے، آپ نے کپڑا سیدھا نہ کیا، جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بھی بیٹھے، کپڑا بھی آپ نے درست کر لیا۔ پیارے نبی کا جواب سنو، فرماتے الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں ایسے آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہو، میں ایسے آدمی سے شرم کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہو۔ حضرت عثمان کو بہت شرم آتی تھی، بہت حیا والے تھے، اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ تو حیا کس کو پسند ہے؟ اللہ کو۔ حیا کس کو پسند ہے؟ محمد رسول اللہ کو۔ حیا کس کو پسند ہے؟ نبی کے صحابہ کو۔ حیا کس کو پسند ہے؟ اللہ کے فرشتوں کو۔ حیا تو اتنی پیاری چیز ہے۔ اور حیا کس کو پسند نہیں ہے؟ شیطان کو۔ بے شرمی، بے حیائی شیطان کو پسند ہے۔ آپ کون سی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں میں۔ آپ اللہ، محمد رسول اللہ، فرشتے، صحابہ، یہ والی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں یا شیطان والی؟ شیطان کو بے حیائی بڑی پسند ہے، شیطان کو بے شرمی بہت پسند ہے، شیطان کو ننگا پن بہت پسند ہے۔ اس کا پہلا کام ہی یہی تھا میرے بھائیو، آپ واقعات سنتے رہتے ہو، میں کتنی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، جنت میں جہاں چاہو وہاں رہو تم اور تمہاری بیوی، وکلا، اور جو چاہو کھاؤ، من حیث شئتما، جو تمہارا من چاہے کھاتے رہو۔ اور کیا فرمایا تھا؟ ولا تقربا هذه الشجرۃ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ ٹھیک ہے نا، یہی تھا نا قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا۔ اب اللہ فرماتا ہے فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا۔ واقعہ بہت لمبا ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ تم سے گناہ سرزد ہو جائے، تم سے غلطی ہو جائے، اللہ کا حکم تم سے ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سواتہما، تاکہ تمہارے جسموں کو وہ ننگا کر دے، تمہاری شرمگاہوں کو وہ ننگا کر دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرۃ، جب آدم علیہ السلام نے اور اما حوا نے اس درخت کو کھا لیا، اس پھل کو کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سواتہما، تو ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے۔ تو شیطان کا کام ہے تمہیں ننگا کرنا اور اللہ کا کام ہے تمہیں کپڑے پہنانا۔ تو شیطان کا یہ پسندیدہ کام ہے۔ آپ جتنے اپنے کپڑے کم کرتے چلے جائیں گے، جتنی بے حیائی کی زندگی گزاریں گے، جتنے ننگے پن کی زندگی گزاریں گے، جتنی بے شرمی کی زندگی گزاریں گے، شیطان کا یہ کام ہے، اس کو بڑا پسند آتا ہے۔ آج کے دور کا یہ بھی ایک فیشن بن چکا ہے بے حیائی۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی تو قرآن میں کہا تھا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولادو، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں گمراہ نہ کر دے شیطان، تمہیں فتنے کے اندر نہ ڈال دے۔ لا یفتننکم، دیکھو فتنے والا لفظ یہاں استعمال ہوا، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے کے اندر نہ ڈال دے، گمراہ نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہما، اور ان کے جسم کے کپڑوں کو بھی اس نے اتروا دیا تھا۔ تو شیطان تمہیں گمراہ بھی کرے گا، جنت سے تمہیں دور بھی کرے گا، اور تمہیں بے حیا بھی بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو شیطان کا پسندیدہ کام کیا ہے؟ بے حیا بننا۔ اللہ رب العالمین کو حیا پسند ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا پسند ہے۔ آج عورتوں سے اگر یہ کہا جائے نا کہ پردہ کیا کرو، عورتوں سے اگر یہ کہا جائے کہ پردہ کیا کرو، تو لمبے چوڑے لیکچر اور بھاشن سنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پردہ کیوں کریں، پردے سے کیوں رہیں؟ بعض لوگوں نے عورتوں کے دماغ میں، خاص طور سے مسلمان عورتوں کے دماغ میں، اسلام دشمن طاقتوں نے، بہت غور سے سننا اس بات کو، اسلام دشمن طاقتوں نے عورتوں کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ اسلام تمہیں پردے کا حکم دے کر تمہیں قید کرنا چاہتا ہے، تمہیں قیدی بنا کے رکھتا ہے اسلام۔
تمہیں قیدی بنا کے رکھنا چاہتا ہے. میں یہاں پر صرف ایک مثال دوں گا پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. کیا یہ بات حقیقت ہے؟ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورتوں کو قیدی بنا دیا؟ آئیے اس پر ذرا غور کر لیتے ہیں. اس پر غور کرنے کے لیے آپ کو اسلام سے پہلے کی حالات کو جاننا پڑے گا. اسلام سے پہلے کے حالات جو عورتوں کے تعلق سے وہ جاننا پڑے گا. قرآن نے تو ہمیں بتایا ہے, قرآن نے تو ہمیں بتا دیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو یہ کسی لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تھی, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, اور میں سے کسی سے یعنی عرب میں کسی سے اگر یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, یہ خبر سننے کے بعد اس کا چہرہ کالا پڑ جایا کرتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور اپنے دل کے اندر ہی اندر گھٹتا رہتا تھا. لڑکی نام سے نفرت تھی. کسی کو یہ بتا دیا جائے تمہارے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو چہرہ شرم کی وجہ سے کالا, غم کی وجہ سے کالا پڑ جاتا تھا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اس خبر کو سننے کے بعد لوگوں سے چھپتا پھرے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, یا اس ذلت کو پال لے یعنی لڑکی کو پال لے, یا اس کو زمین کے اندر دفن کر دے. الا ساء ما یحکمون. وہ واقعہ سنا ہے نا آپ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 9 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. یہ واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. واقعہ سنانے کا اس ٹائم نہیں ہے, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آنے سے پہلے اے میری ماں بہنوں دیکھو عورتوں کی کیا حالت تھی, کیا حالت تھی عورتوں کی. اور اب اسلام آ گیا. اسلام آنے کے بعد عورتوں کی کیا حالت ہوئی, صحیح بخاری کی حدیث سن لیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. صحابی رسول بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے نکلے. مکہ پہنچے, مکہ سے واپس ہونا ہے, عمرہ ہو چکا ہے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی مکے سے باہر نکل رہے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی آواز لگاتی ہوئی آتی ہے, تنادی یا امی یا امی. ایک چھوٹی سی بچی محمد الرسول اللہ کو آواز لگاتے ہوئے مکہ سے دوڑی دوڑی پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی آ رہی ہے. آواز لگا رہی ہے, یا امی یا امی, او میرے چچا او میرے چچا. پیارے نبی نے مڑ کے دیکھا, جانتے ہو یہ بچی کون تھی؟ ابنت حمزہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت حمزہ کی بیٹی ہے, چھوٹی سی ہے, آواز لگاتی ہوئی آ رہی ہے, او میرے چچا او میرے چچا. حدیث کے اندر آیا چھوٹی سی بچی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور اپنی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیا. لو اس کو سنبھالو. ایک بچی ہے, حضرت علی نے ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیا. حدیث کے آگے آیا فاختصم فیہا علی و زید و جعفر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 3 لوگ آئے, غور سے سننا, 3 لوگ آئے. حضرت علی ہیں, حضرت جعفر ان کے بڑے بھائی ہیں, اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تینوں آئے. فاختصم فیہا, اور اللہ کے نبی کے پاس میں آ کے جھگڑا کرنے لگے. کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ ایک کہہ رہا اللہ کے نبی بچی مجھے دے دیجئے, باپ کا انتقال ہو چکا ہے, باپ شہید ہو چکا ہے, بچی مجھے دے دیجئے, میں پالنے کے لیے تیار ہوں. حضرت علی کہتے ہیں میں پالنے کے لیے تیار ہوں. حضرت زید کہہ رہے ہیں میں پالنے کے لیے تیار ہوں. حضرت جعفر کہتے ہیں میں پالنے کے لیے تیار ہوں. ایک زمانہ وہ تھا جب باپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ تیرے گھر کے اندر بچی ہوئی ہے تو چہرہ لے کر ادھر سے ادھر پھرتا رہتا تھا, چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. اور ایک زمانہ یہ ہے اسلام آنے کے بعد مسلمانوں
اسلام آنے کے بعد ایک زمانہ یہ ہے کہ ایک بچی ہے، یتیم بچی ہے، اور اس کی پرورش کی وجہ سے لڑائی چل رہی ہے۔ ایک کہتا اللہ کے نبی میرے حوالے کر دو، میں پالنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک کہہ رہا ہے میں پالنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دیجئے، ہوگا ہی ابنۃ عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ دوسرے حضرت جعفر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ مجھے دیجئے، ابنۃ عمی یہ تو میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، کیونکہ حضرت علی حضرت جعفر سگے بھائی تھے۔ فرمایا ابنۃ عمی یہ تو میری بھی چچا کی بیٹی ہے، وَلِخَالَتِهَا تَعْتِي، اور اس کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، تو میرا ڈبل رشتہ ہے، اس لیے مجھے دیجئے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ہی ابنۃ اخی، یہ میرے بھائی حضرت حمزہ کی بیٹی، اللہ کے نبی مجھے دیجئے، میں اس کو پالنے کے لیے تیار ہوں۔ کو سمجھ میں آ رہا ہے اسلام نے عورتوں کو کیا دیا؟ اسلام سے پہلے کی حالت دیکھو اور اسلام کے بعد کی حالت دیکھو میری ماں و بہن۔ کہا مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا فَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے بچی کو حضرت جعفر لے کر جائیں گے۔ خالہ کیا ہوتی ہے؟ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے بچی کو حضرت جعفر لے کر جائیں گے۔ اور حضرت جعفر سے یہ بھی فرمایا کہ اشبہت خلقی و خلقی، تیرا چہرہ تو مجھ سے ملتا جلتا ہے اور تیرے اخلاق بھی مجھ سے ملتے جلتے ہیں۔ اب حضرت علی بچے، حضرت زین بچے، ان کا بھی دل رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور حضرت زید سے فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ ان کا بھی دل رکھ لیا، اب فیصلہ بھی فرما دیا۔ یہ ہے اسلام آنے کے بعد عورتوں کی حالت۔ عورتوں کو اسلام نے قید نہیں کیا ہے میرے بھائیوں۔ بہت لمبی باتیں ہیں، بہت لمبی چیزیں ہیں، میں آپ کو کہاں تک بتاؤں۔ تو اس وقت جو اچھا ایک بات اور سنیں، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مولا کہا، مولا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی کے علاوہ اللہ کے نبی نے کسی کو مولا کہا ہی نہیں ہے، اس لیے حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے۔ یہ دیکھیے یہ بخاری کا الفاظ ہے، انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا مولا بھی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو بھی مولا کہا ہے۔ جی تو بے حیائی کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلتا جا رہا ہے، بہت لمبی باتیں ہیں، آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہے میرے بھائی، یہ بے حیائی کو دور کرنا ہے۔ عورتیں گھروں سے بے پردہ ہو کر نکلیں اور باپ کے ماتھے پر شکن نہ پڑے، بھائی کے ماتھے پر شکن نہ پڑے، شوہر کے ماتھے پر شکن نہ پڑے، اس سے زیادہ ہمارے لیے اور ڈوب مرنے کی کون سی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ تو بے حیائی کو دور کیجیے۔ تو آج کے دور میں یہ بھی ایک فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ، جو بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے۔ اب ایک آخری فتنے کا ذکر کر کے پھر میں بات کو ختم کروں گا۔ 4 فتنے بتا چکا ہوں، 5ویں فتنے کی میں بات کرنے والا ہوں، اس کو بھی غور سے سنیے گا، یہ بھی آج کے دور میں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ کون سا فتنہ؟ گمراہ مبلغین کا فتنہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گمراہ مبلغین کا فتنہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، دین کہاں حاصل کر رہے ہیں؟ انٹرنیٹ سے۔ دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ گوگل سے۔ دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یوٹیوب سے۔ دین ایسے ہی سیکھا جاتا ہے؟ کسی سے بھی دین سیکھ لو گے؟ یوٹیوب پر، گوگل پر، انٹرنیٹ پر جتنے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب بالکل صحیح بیٹھے ہیں؟ آپ خود بتائیے مجھے، اس میں گمراہ فرقے کے لوگ نہیں ہیں؟ اس میں گمراہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا اس میں ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 2-4 کتابیں پڑھی ہیں اور پڑھ کر عالم کا لباس اور عالم کا لبادہ پہن کر تقریریں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ نہیں ہیں؟ آپ علم کو سیکھیے علماء سے۔ علم کس سے سیکھیے؟ علماء سے سیکھیے۔ خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا، ان نوجوانوں سے پوچھو کہ یہ کون عالم ہے؟ اوہ یہ عالم لندن کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لندن میں رہتے ہیں۔ اچھا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے ان کا۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ امریکہ میں رہتے ہیں، یہ سعودیہ میں رہتے ہیں، یہ فلاں جگہ رہتے ہیں، یہ فلاں جگہ رہتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ یہ نام ہے ان کا۔ اپنے محلے میں جو امام صاحب ہیں ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام تو مجھے نہیں پتا۔ کتنے سال ہو گئے ان کو مسجد میں امامت کرتے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ 1 سال تو ہو گیا ہوگا۔
ایک سال میں اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی مسجد کے امام صاحب کا نام معلوم کر لیتا، لیکن دنیا کے سارے مولویوں کے نام اس کو معلوم۔ علم کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ انٹرنیٹ سے سیکھ رہا ہے۔ علم کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ گوگل سے سیکھ رہا ہے۔ علم کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ یوٹیوب سے سیکھ رہا ہے۔ علم کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ان مبلغوں سے سیکھ رہا ہے جن کا اپنا خود کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انی اخاف امتی علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے اوپر گمراہ مبلغوں کا خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ میری امت گمراہ مبلغوں کے پاس نہ پہنچ جائے اور ان سے دین نہ حاصل کر لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ کتنے بڑا عالم، مدینہ کے رہنے والے۔ کیا کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ؟ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر 70 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو نبی کی حدیث بتاتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا۔ میں ان 70 لوگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں یہ سارے کے سارے امانت دار ہیں، اس کے باوجود بھی میں ان سے حدیث نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں لیتا کیونکہ حدیث کو پڑھنا اور پڑھانا یہ ان کا کام نہیں، ان کا فن نہیں، اس کام میں وہ ماہر نہیں۔ امام مالک جیسا آدمی درس کہاں دے رہا ہے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اور ان کی ایمانداری پر بھی امام مالک کو کوئی شک نہیں، لیکن حدیث نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ وہ ان کا فن نہیں۔ آپ کو دین سیکھنا ہے، انسٹاگرام سے دین سیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب سے دین سیکھ رہے ہیں، آپ فیس بک سے دین سیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ جب دین کی باتیں تم لو تو دیکھ لیا کرو کہ دین کی باتیں تم کس سے لے رہے ہو۔ ہر آدمی دین کی باتیں بتانے والا نہیں ہوتا، ہر آدمی دین کی باتیں بتانے والا نہیں ہوتا۔ دین کے نام پر آپ کے دماغ میں کیا بھر دے، دین کے نام پر آپ کو کیا بیچ دے، دین کے نام پر آپ کو کیا بتا دے، آپ اس کا فرق بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب پر ایسے ایسے مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے گمراہ مبلغین۔ ایک صاحب کی کلپ میں سن رہا تھا، کوئی دوسرا بتائے تو کوئی الگ بات ہے، میں نے خود سنی۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ خود آیا نبی کو لینے کے لیے اور آسمان پہ لے کر گیا۔ بتائیے، ان کو بھی لوگ سنتے ہیں، ان کے بھی لوگ فالوور بنے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے انہی صاحب کی ایک اور کلپ سنی، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے دین حاصل کر لیں۔ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تقریریں کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے یوٹیوب پر ان کی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز مومنوں کے اوپر فرض ہے، ولیوں کے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ بھی سنا رہے ہیں اور لوگ ان کو بھی سنتے ہیں۔ کیسے کیسے گمراہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیو۔ دین حاصل کرو علماء سے۔ کیوں حاصل کرو علماء سے؟ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، میں کتاب میں پڑھ کے حاصل کر لوں گا، ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کو کیا، ہو مولویوں کے پاس مت جانا، علماء کے پاس میں مت جانا، اپنی خود پڑھو، خود کتاب پڑھو، خود سے پڑھو۔ اچھا، جس طریقے سے ان مبلغین کے پاس میں جا کے آپ کا دین تباہ ہو جائے گا، یہ آپ خود سے اگر کتاب پڑھیں گے تو آپ صحیح رہیں گے؟ میرے بھائیو، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر صرف کتاب پڑھ کر دین آ جاتا، کتاب پڑھ کر آپ دین کو سیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ صرف قرآن نازل کرتا، نبیوں کو بولو نہیں بھیجتا، بلکہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے قرآن نازل کر دیا ہے، سب پڑھو، سب سمجھو، اپنے حساب سے دیکھو، اپنے حساب سے سمجھو۔ لیکن کتاب نازل کی تو نبی بھی
کیوں نازل کیے؟ اس لیے نازل کیے کہ نبی تمہیں بتائیں گے، ان نبی سے سیکھو کہ کتاب کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں چھوڑا گیا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھ لینا کتاب کو اور اپنے۔ تو یہ اگر کوئی سوچ رہا ہوگا کہ ہم گھر پہ کتابیں لا کر پڑھ لیں گے اور بن جائیں گے بڑے بھاری علامہ، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے کتابیں نازل کرتا، لیکن نبیوں کو نہیں بھیجتا، نبیوں کو بھیجا۔ اچھا تو کیا دین کو علماء سے حاصل کیا جائے، استاد اور شاگردی والا معاملہ ہو؟ جی ہاں بالکل، استاد اور شاگردی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ ہمارے کون ہیں؟ معلم ہیں، دین سکھانے والے ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں۔ اور سب سے پہلے نبی سے دین کس نے حاصل کیا؟ بولو، صحابہ اکرام نے۔ صحابہ اکرام کون تھے؟ نبی کے شاگرد تھے کہ نہیں تھے؟ بولو۔ تو استاد بناؤ، شاگرد بنو، تب دین ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اتنے چوٹی کے صحابی، صحابہ کے دروازوں پہ جایا کرتے تھے، صحابہ نکلتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہمیں سنا دیجیے۔ ایسے دین ملتا ہے میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی سننا شروع کر دیں، کسی کو بھی سننے لگ رہے ہیں، کسی کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ نیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے لوگ، آپ جانتے نہیں جماعت کیا ہے، آپ جانتے نہیں ان کا گروپ کیا ہے، آپ جانتے نہیں ان کے ارادے کیا ہیں۔ بتائیے، ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو صحابہ کے خلاف ہم تلواریں نکال لیتے۔ یہ بھی ہے، یہ بھی دین پھیلانے کا کام یوٹیوب پر کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان فالو بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے دین حاصل کرنے سے پہلے سیکھ لو میرے بھائیوں کہ دین تمہیں حاصل کس سے کرنا ہے۔ علماء سے دین حاصل کیجئے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ بولو، علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو دین بھی ہمیں علماء سے ہی حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء سے اپنا رشتہ جوڑیے، علماء سے اپنا ربط مضبوط کیجئے، علماء سے اپنا تعلق گہرا بنائیے۔ آج کے ہمارے نوجوانوں کو کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو، عالم سے آ کے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، مسجد میں آ کے نہیں پوچھیں گے، فون کر کے نہیں پوچھیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے، یوٹیوب پر سرچ کریں گے۔ یہ دین سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں، نہیں ہے یہ دین سیکھنے کا طریقہ۔ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ مبلغوں کا خوف ہے کہ یہ میری امت کو گمراہ نہ کر ڈالے۔ اچھا، جو عالم جیسا لگے اور جو عالم ہو، دونوں میں جانتے ہو کیا فرق ہوتا ہے؟ میں ابھی فرق سمجھا دیتا ہوں۔ بہت مشہور حدیث ہے، ایک ہی مثال دوں گا پھر بات ختم کروں گا۔ بہت مشہور حدیث ہے، واقعہ سن رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، قتل 99 نفسا۔ بولو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس آدمی نے 99 کیا کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے۔ قتل 99 نفسا، 99 قتل کیے۔ اب اس کو احساس ہوا، اس کو فکر ہوئی کہ توبہ کرنا چاہیے۔ فَسَأَلَ عَنْ عَالَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی عالم ہے، بڑا عالم کون ہے یہاں پر، اس کے پاس جا کے پوچھوں۔ تو کسی نے فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، کسی نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب جانتے ہیں نا، عیسائیوں کا پادری۔ کسی نے راہب کا پتہ بتا دیا کہ وہاں چلے جاؤ، جا کے کہتا ہے انہو قتل 99 نفسا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، فہل لہو من توبۃ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب تھا، کیا کہتا ہے؟ لا، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ فکمل بہ 100، پھر اس نے سینچری پوری کر لی۔ ہاں، 100 مانے 100، پھر اس نے اپنا شتک پورا کیا، ٹھیک ہے۔ فکمل بہ 100، پھر اس نے اپنا شتک پورا کیا۔ اس کے بعد پھر اسے احساس ہوا، یہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا فَسَأَلَ عَنْ عَالَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ،
کہ کوئی عالم ہو روئے زمین پر تو بتاؤ مجھے، میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، پھر کسی نے اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا اور وہ پہنچا، اس نے بتایا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہاری توبہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک کام کرو، انطلق الی ارض کذا و کذا، یہ بستی چھوڑ دو جہاں پر تم نے گناہ کیے ہیں، اور ایک ایسی بستی کی طرف چلے جاؤ، انہم اناس یعبدون اللہ، یہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، فاعبد اللہ معہم، ان کے ساتھ میں شریک ہو جاؤ، وہیں پر اللہ کی عبادت کرو۔ واقعہ بہت لمبا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہاں پر صرف ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ پہنچا، لوگوں نے کہاں پہنچا دیا؟ فَدُلَّ عَلَى رَاہِبٍ، ایک راہب کے پاس میں پہنچا دیا جو عالم نہیں ہے لیکن عالم جیسا لگتا ہے، اور دوسرے بار میں لوگوں نے کہاں پہنچایا؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، ایک عالم کے پاس میں پہنچایا۔ تو مسئلہ صحیح کس نے بتایا؟ بولو، عالم نے مسئلہ بتایا۔ تو آپ علماء سے جڑیے، دین علماء سے حاصل کیجئے میرے بھائیوں۔ گمراہ مبلغین بہت بیٹھے ہیں، آپ کا دین و ایمان کب اچک لیں گے، کب نوچ لیں گے، کب کھینچ لیں گے، آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس پر بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، میں بات کو مختصر کر کے اب ایک لاسٹ بات بتا رہا ہوں، اس کو یہاں سے سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں گھر جائیے۔ دیکھیے یہ بات تو ہوئی ان کی جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ مبلغین جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے لیکن عالم نما ہوتے ہیں، عالم کی شکل اختیار کرتے ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ابھی ایک اسی زمانے کے اندر ایک نیا فتنہ چلا ہوا ہے، وہ فتنہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ عالم بننا اور عالم کی ایکٹنگ کرنا یہ تو بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہو گئی ہے، اب ہم نبی ہونے کی ایکٹنگ کریں گے۔ ہاں نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ اس نے کہا ہم نبی ہونے کی ایکٹنگ کریں گے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بھائی کوئی سیٹ ویٹ خالی ہے کہ نہیں، تو پتا چلا کہ 2 پوسٹیں خالی ہیں۔ حدیثوں کے اندر آیا کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی آئیں گے اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بولا ٹھیک ہے، یہ دونوں پوسٹیں میری ہو گئی۔ اور پھر اس نے پہلے کیا کیا؟ اپنے آپ کو حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جانتے ہو آپ اس آدمی کا نام کیا ہے؟ آپ ہی کے یہ مہاراشٹر کے اندر جو ضلع ہے اورنگ آباد، لوگ بتاتے ہیں کہ یہیں پہ کہیں چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور پچھلے 10-15 سال سے اپنا مشن چلا رہا ہے۔ یہ گمراہ مبلغین، اس نے کہا یہ چھوٹی پوسٹ ہے، میں اس سے اونچی والی پوسٹ پر جاؤں گا، میں سیدھے حضرت مہدی بن جاؤں گا، میں سیدھے حضرت عیسیٰ بن جاؤں گا۔ اور اس نے اپنے آپ کو پہلے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نام ہے اس کا شکیل بن حنیف، رہنے والا بہار کے دربھنگا ضلع کے عثمان پور گاؤں کا ہے، دلی میں رہا کرتا تھا۔ وہاں پر اس نے لکشمی نگر میں دلی میں کوئی جگہ ہے، وہاں پر اس نے اپنے اس فتنے کو پھیلانا شروع کیا۔ لوگوں نے 2-4 بار پکڑ کر اس کی مار وار لگا دی، تو یہ دلی چھوڑ کر پھر بمبئی کے کسی علاقے میں بھاگا، اور ابھی بتاتے ہیں کہ اورنگ آباد کے کسی جگہ پر روپوش ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور مشن کیا ہے؟ مشن اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو حدیث کے اندر جو یہ آیا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، مہدی آ چکے، میں ہی ہوں مہدی، حضرت عیسیٰ بھی آ چکے، وہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ کن کو بتاتا ہے؟ خاص طور سے نوجوانوں کو، خاص طور سے کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں کو۔ ان کو نئی نئی چیزیں کھوجنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، نئی نئی ریسرچیں کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھانے کے بعد اس نے جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو چینج کیا، لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، اور خاص طور سے کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا۔ میرے بھائیو آپ تھوڑا سا اندازہ کرو، حدیثوں کے اندر جو یہ ذکر آیا کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی آئیں گے، ان کا نام بھی بتایا گیا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور اس کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوں گے، اور یہ پتہ نہیں کون سی نسل سے ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ وہ عرب میں ہوں گے، اور یہ بیچارہ بہار میں پیدا ہوا۔ حدیث کے اندر آیا کہ حضرت مہدی بڑے خوبصورت ہوں گے، اور اس کی شکل دیکھ لو اگر کسی نے فوٹو دیکھا ہو تو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حدیث کے اندر آیا
کہ وہ جب آئیں گے تو دنیا کے اندر ظلم ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو بادشاہت کریں گے، اور 7 سال کے اندر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کو 15 سالیں ہو گئی ہیں، نہ ظلم ختم ہو رہا ہے نہ عدل و انصاف آ رہا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، اتنی ساری کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی اب تک 15,000 سے زیادہ لوگ اس کو حضرت عیسیٰ مان چکے۔ بولو ہاں، اس لیے آپ کو علماء بتاتے ہیں، اس لیے علماء آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دین علماء سے حاصل کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اصل ہے کیا۔ اتنا سب کو جان، پھر اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ اور سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے، بولو کچھ بولو گے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بغیر باپ کے ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو حضرت عیسیٰ مان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جتنے عیسائی اس زمانے میں ہوں گے سب حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مسلمان بن جائیں گے۔ اور اس کے ہاتھ پر ایک کتے نے اسلام قبول نہیں کیا، گلی کا کتا ہی مسلمان بنا دیتا اس کو۔ یہاں سارے عیسائی جتنے ہوں گے وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ مسلمانوں کی بادشاہت کریں گے، اور یہ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں تمام مسلمانوں کا بادشاہ بنوں گا، اس کی یہ حالت ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ فتنوں کا دور ہے۔ میں بات وہیں پہ ختم کرتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کی تھی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، نئی نئی شکل میں نئے نئے فتنے الگ الگ نام سے الگ الگ انداز میں آپ کے پاس میں آئیں گے، اور آپ کو آپ کے دین سے، ایمان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور علماء اسلام سے جڑ کر رہو، علماء اسلام کے کانٹیکٹ میں رہو، علماء اسلام سے تعلق میں رہو، اور علماء جن لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں یوٹیوب پر آپ ان لوگوں کو سن سکتے ہو، انہی کو سنیے، باقی لوگوں سے دور رہیے۔ علماء آپ کو اس لیے بتاتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی جلن نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، ہم صرف آپ کے دین کی، ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔